اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی ایضا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز وخاران محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، ایک ریکویسٹ اور وہ دعائے صحت کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب سخت علیل ہیں اور ان کا بہت احسان ہے ممبر کے حوالے سے مومنین پر، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت بھی اور خاص طور پر مجلس کے بعد آپ حضرت علامہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیے گا کہ پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ خصوصیات اسلام موضوع سخن، موضوع مجالس۔ ایک مس کنسیپشن جو عام طور پر ہمیں ذہنوں کے اندر نظر آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے بھیجا تو عیش کے لیے تھا، مگر یہ مشکلات ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، اور ان ہارڈشپس کو سمجھنے کے لیے پھر بہت سے فلاسفہ نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی۔ اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں ڈیفرنٹ ریلیجنز کی تو وہاں پر بھی آپ کو یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث نظر آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سفرنگز ہیں، اس دنیا کے اندر پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں۔ بعض نے تو اسی بنیاد کے اوپر خدا کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو پھر اس دنیا کے اندر اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ اسلام کا نقطہ نظر اس اعتبار سے پوچھیں تو اسلام نے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ قرآن مجید کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو اس حوالے سے بہت واضح آیتیں نظر آئیں گی۔ یعنی اسلام ان پرنسپل اس کانسیپٹ ہی کو فالٹی سمجھتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں سمجھا، یہ ایزمپشن آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ دنیا کے اندر سب کچھ عیش کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، بالکل اسموتھ سیلنگ ہونی چاہیے تھی۔ یہ کس نے آپ سے یہ کہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروردگار نے جنت کے لیے رکھی ہیں اور اس کو آپ دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا دار عیش نہیں ہے، عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جو قرآن مجید نے اس کی جو فلسفی بیان کی ہے وہ یہی ہے۔ لہٰذا آپ آیتوں کو اسٹڈی کرتے چلے جائیں۔ میں خاص طور پر اس لیے بھی اس کو شیئر کر رہا ہوں کہ اپنے ٹین ایج میں خود اس سوال کے حوالے سے بہت پریشان رہا، مگر ایک مرتبہ اگر آپ قرآن اٹھائیں اور اس کے بعد آیتوں کو دیکھنا شروع کریں تو پھر یہ مشکل باقی نہیں رہتی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہاؤ، ڈیزائن۔ اس دنیا کے اندر ڈیزائن کیا ہے، پروردگار عالم نے اس دنیا کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، وہ ہاؤ کیا ہے جو اس دنیا کے اندر رکھا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے جو آپ کے حافظے میں موجود ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عاشور کے دن خاص طور پر یہ آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور جسٹیفائڈ بھی ہے، مگر اس آیت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ ترجمہ بھی فالٹی ہے کہ اگر میں صرف ایک مرتبہ یہاں پر یقیناً کہوں تو یہ غلط ہے، کم سے کم مجھے 3 مرتبہ یقیناً کہنا پڑے گا تب اس کا ترجمہ درست ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی ہمیں لام تاکید نظر آتا ہے اور پھر نون تاکید ثقیلہ نظر آتا ہے جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے رزلٹ تین انٹینسیفائرز اس ایک ورڈ کے اندر موجود ہیں، یعنی سرٹنلی، شیورلی، فار شیور ایسا ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ پروردگار فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے۔ تم کس خیال میں ہو کہ دنیا کے اندر تمہیں عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یو آر رانگ۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے۔ یعنی آپ غور کیجئے برادران عزیز، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، وہ کام پر جاتا ہی نہیں ہے،
کہ اس کا بزنس پراسپر کرے، وہ ہماری اس بحث سے خارج ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو دوسری تقریر تھی اس میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہاں اس آیت کے اندر پروردگار عالم جو چیز بیان کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پورے کمٹمنٹ کے ساتھ، پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے بزنس کو وقت بھی دیتا ہے، زحمت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا جو اس آیت میں بیان ہوا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. پھر کیا اسی طریقے سے یہ اسموتھلی چلتا چلا جائے گا؟ پروردگار فرماتا ہے کہ نہیں، نقص من الاموال، ہم مال کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے. یو مے ناٹ بی ایٹ فالٹ، تمہاری غلطی نہیں ہوگی، مگر حالات کچھ ایسے بن جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے رزق کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے. اس میں تمہارا فالٹ نہیں ہوگا، تم اپنی کوششیں کر رہے ہو، مگر ہم تمہارا اس طریقے سے امتحان لیں گے. بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے بھی، والجوع، بھوک کے ذریعے سے. قحط پڑ گیا اور انسان قحط کی وجہ سے غذائی قلت کا، شارٹیج آف فوڈ، اس کا ایشو آ گیا اور اس کو فیس کر رہے ہیں کلیکٹیولی. پروردگار فرماتا ہے یہ بھی ہمارا امتحان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہم ضرور بس ضرور ون وے اور دا ادر اس امتحان میں بھی تمہیں مبتلا کریں گے. ونقص من الاموال، مال کی کمی کے ذریعے سے، والانفس، تمہارے سامنے جیتے جاگتے افراد، اچانک کچھ ہوا، ایز اے رزلٹ انتقال ہو گیا، پاسٹ اوے. کل تک ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، آج سورہ فاتحہ میں نام آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انسان ڈینائل کے فیز میں چلا جاتا ہے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ جی ہاں، ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے، یہ بھی تمہارا ذریعہ امتحان ہے. نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھر ثمرات کی کمی کے ذریعے سے. ثمر کہتے ہیں فروٹ کو. یہاں پر ثمرات سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی کہ جس طریقے سے ثمرات کا مطلب نکلتا ہے فروٹ، یعنی وہی پھلوں کی کمی، مگر ایک اس کے اندر اور اینگل ہے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اور تشریح کرتے ہوئے خاص طور پر متوجہ کیا. کسی دوست کا انتقال ہو جانا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جانا، اس کو پروردگار نے پہلے بیان کر دیا. والانفس، کسی جان کی کمی. لیکن یہاں پر ثمرات کے ذریعے سے میوہ دل، تمہاری اولاد. یہ معاملہ بالکل الٹا ہو جائے کہ رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ اس دنیا سے پہلے جائے اور جوان اس کا جنازہ اٹھائے، لیکن الٹا ہو جائے معاملہ. یہ کتنا سخت امتحان ہے. مگر پروردگار فرماتا ہے کہ ہاں، یہ بھی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امتحان لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں پروردگار نے بیان کی ہیں. پھر سنیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ ہیڈز ہیں. خوف کے ذریعے سے امن و امان تھا، نعمت تھی، بلیسنگ تھی. امتحان آیا، ایز اے رزلٹ وہ امن و امان چھن گیا، اس کے اندر کمی واقع ہو گئی. اس کو وہ افراد بہت زیادہ ریئلائز کر سکتے ہیں جو پاکستان سے آئیں، دوسرے علاقوں سے آئیں. وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. روایات کے اندر، احادیث کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ نعمتان مجہولتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی قدر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ چھن جاتی ہیں. الصحت والامان، ایک انسان کی ہیلتھ اور دوسرے امن و امان. پیس اگر کسی سوسائٹی کے اندر ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ شاید آپ اس امن و امان والے ماحول میں رہتے ہوئے ریئلائز بھی نہیں کر سکتے. سیریا کے اندر، یمن کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر، کہیں پر سیکٹیرین ایشوز کی وجہ سے، کہیں پر ایتھنک ایشوز کی وجہ سے، کہ جب انسان اپنی سیکیورٹی رسک پر دیکھتا ہے تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو مینٹین، کہ جو اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو انجام دینا بھی کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں پر اگر اپنی کوتاہی اور غلطی ہے تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حالات اس طرف جاتے ہیں اور یہ ہمارا ایک امتحان لینے کا طریقہ کار بھی ہے. وہ جو تمہیں تھریٹ کر رہے ہیں وہ ناکام ہیں، ان کے اس غلط ایٹیچیوڈ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا رہا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اگر وہ نہ کرتے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہوتا ہی نہ ون وے اور دا ادر، کسی نہ کسی طریقے سے تمہارا یہ امتحان ہوگا. اس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. بشیء من الخوف 1، والجوع، بھوک، نقص من الاموال، مال کی کمی 3، والثمرات، والانفس والثمرات، جان کی کمی اور ثمرات، میوہ دل. ان کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے.
اور پھر پروردگار فرماتا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جن کے اندر پیشنس ہے۔ پیشنس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا۔ پیشنس کا مطلب ہے اسٹیٹ فاسٹنس، پیشنس کا مطلب ہے ثبات قدم۔ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر سر نہ ہو تو دھڑ کام کا نہیں رہتا، اگر صبر نہ ہو تو ایمان کام کا نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں بعض اخلاقی صفات ایسی ہیں کہ جن کو ایمان کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ بتایا گیا ہے، جیسے حسد نیگیٹولی کہ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو ویسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ہے اسی طریقے سے یہاں پر صبر کے بارے میں مولا کائنات کی تعبیر یہ ہے، اور پروردگار عالم وہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ بشر الصابرین الذین، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان کو، کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو پیشنٹلی فیس کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے، وہ اتنا کریج ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ سچویشن کو فیس کرنا جانتے ہیں۔ دے نو ہاؤ ٹو فیس دا میوزک، وہ جانتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کمبیٹ کیسے کرنا ہے، وہ اس مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں، پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، لفظوں پر آپ غور کیجئے، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، مصیبت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ کیلمٹیز ہیں، خوف ہو، بھوک ہے، مال کی کمی، کسی کا انتقال، کہ یہ مصیبت ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، مگر جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے ان کی انرجی، یہ ہے ان کی توانائی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر مال چلا گیا تو کیا ہوا، اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، نہیں، اگر ہمارے میوہ دل کا بھی انتقال ہو گیا، ہماری اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، کیا ہوا، ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں، امانت ہی تو تھی پروردگار کی، اس نے لے لی، ہم تو خود اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے بارے میں بھی انتظار ہے کہ کب اس کی طرف سے کال آئے تو وہ ہمیں پس و پیش کرتا ہوا نہیں پائے گا، وہ ہمیں ریڈی پائے گا۔ یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جس کی بات ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہو کہ سر پر ضربت لگے اور زبان پر نعرہ آ جائے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے برادران عزیز، جو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہے، یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قلب کی کیفیت کی ترجمانی ہے نا، اس کو یہاں پر ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ پہلی مرتبہ کہا کس نے تھا؟ آپ دیکھ ڈالیے تفاسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ پہلی مرتبہ یہ جملہ جس شخصیت کی زبان پر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دو اقوال ہیں، یا جناب حمزہ کی شہادت پر یا جناب جعفر طیار کی شہادت پر، یا غزوہ احد میں یا غزوہ موتا میں۔ جب ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو امیر المومنین نے بے اختیار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پروردگار عالم کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ لفظ امیر المومنین کی ہیں اور ان کو پروردگار نے آیت بنا کر قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ لفظ راجعون پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ راجعون انسان کی ایکسیپٹنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ لفظ آپ غور کیجئے، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ منع کرے؟ جب وقت آخر آئے گا تو قرآن مجید کی تعبیر یہی ہے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہی ہیں نا کہ بے عیب وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء، کل ملکوت، کل کا اقتدار اسی کے پاس ہے،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہ آپ نوٹ کیجئے، یہ پلٹایا جائے گا، اس کے اندر مجبوری ہے۔ پلٹایا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو تمہیں کان سے پکڑ کر پلٹا دیا جائے گا۔ پیسو وائس ہے، صیغہ مجہول۔ ایک ہے صیغہ معلوم کہ ایکٹیو وائس، وہ وہاں پر ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ وہ آمادگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ہمیں انتظار ہے۔ آپ غور کیجئے برادران عزیز، وہ انداز پروردگار عالم نے وہاں پر بھی اختیار کیا۔ کہاں پر؟ جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے، سورہ فجر، اس کے بالکل اختتام پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیت آپ کو نظر آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، نفس مطمئنہ جس کے اندر ٹرینکولیٹی ہے، سیٹسفیکشن ہے، ارجعی الی ربک، پلٹ آ، تو پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، یعنی تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے کان سے پکڑ کر پلٹایا جائے، تو خود منتظر تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ تیرے رب کی طرف سے ندا آئے اور تو کہے کہ میں تو آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک وہ کیفیت ہے کہ جو ہمیں سورہ جمعہ کے اندر نظر آتی ہے، وہاں پر پس و پیش ہے۔ یہود کے بارے میں قرآن مجید نے جو پورٹرے کیا ہے وہ یہی، سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ پر اور ایک سورہ جمعہ کے اندر۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم سب کو چھوڑ کر اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے ولی ہو، نحن اولیاء اللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا۔ سورہ جمعہ ہے ہی یہود کی مختلف آئیڈیالوجیز کے حوالے سے، تو اسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، من دون الناس، تمام انسانوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے چہیتے ہو، تو ایک کام کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی پروردگار عالم نے ایک معیار دیا کہ جو اللہ کی ولایت کی منزل پر ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا، وہ خودکشی نہیں کرے گا، موت کی تمنا کرے گا۔ خودکشی کا تو مطلب ہے میدان سے فرار اختیار کرنا۔ میدان حیات سے فرار اختیار کرنے والے وہ ہو سکتے ہیں جو کسی فرار کے ماننے والے ہوں، حیدر کرار کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ وہ میدان حیات میں رہتے ہیں، ثبات قدم کے ساتھ رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مگر ان کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ ان کا ویژن اتنا براڈ ہوتا ہے، اتنا آگے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمارا معبود ہمیں پکارے اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ یعنی آپ غور فرمائیے، یہ آیت میں مکمل کر لوں، پروردگار فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ کہیں جانا چاہتا ہے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے بغیر تیاری کے چلا جائے گا؟ اگر وہاں پر اس نے انتظام ہی نہیں کیا ہے تو پھر وہ کیسے اس جگہ کو ترک کرے کہ جہاں پر وہ اس وقت ہے؟ اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جناب ابو ذر کی نصیحتوں کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث کے اندر ایک جگہ اس کو بہت ایلوکوینٹلی ایلوبریٹ کیا کہ کسی نے جناب ابو ذر سے یہ کہا کہ ما لنا نکرہ الموت، وجہ کیا ہے اے ابا ذر، یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت، اے ابو ذر وجہ کیا ہے، ہم موت کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب ابو ذر نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ جناب ابو ذر کا جواب تھا امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ فتکرہون ان تنقلوا من عمران الی خراب، تمہارا مسئلہ سیدھا سادہ اتنا سا ہے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، تو تمہیں برا لگتا ہے۔ فتکرہون ان تنقلوا من عمران الی خراب، آبادی سے ویرانے میں جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ مجھے بتائیے، اب ظاہر ہے کہ مجھے تو یہاں کے علاقوں کے نام بھی نہیں پتہ، مگر کینیڈا ہی کے اندر بھائی ٹورنٹو ایک شہر ہے، تو کوئی ایسی جگہ بھی تو ہوگی جو ویران ہے، بے آباد۔ کینیڈا کے اندر یعنی بہت سو کا یہ ڈریم ہو سکتا ہے ایشیا کے اندر کہ وہ یہاں پر آئیں،
وہ کہیں گے کہ جناب کہیں پر بھی جانے کو مل جائے ہم چلے جانے کے لیے تیار ہیں. ممکن ہے ایسے افراد کریزی ہوں, ان کے اندر ایک کریز ہے, وہ آنا چاہتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کوئی فیسلٹی نہ ہو, جگہ بھی نہ ہو, آبادی بھی نہ ہو, اور آپ کو کہا جائے کہ بھائی ٹورنٹو چھوڑیے, آپ کا ٹرانسفر وہاں پر کرتے ہیں, آپ کو پسند آئے گا؟ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں, کیسی بات کر رہے ہیں صاحب, وہاں جانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آبادی ہے, یہاں پر فیسلٹیز ہیں, یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فیور میں جاتی ہے. وی آر ناٹ ولنگ ٹو گو دیئر. وائی؟ اس لیے کہ وہ جگہ آباد نہیں ہے, وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے, یہ ایک دنیا ہے اور آخرت ہے. دنیا میں تم آئے ہو ٹیمپریریلی, یہاں تو تم نے سب کچھ بنا لیا, وہاں کے لیے کچھ بھیجا کہ جہاں پر تمہیں بعد میں جانا ہے. جب وہاں کے لیے تم نے بنایا نہیں ہے, بھیجا نہیں ہے, تو اگر کبھی تمہارے پاس کال آ جائے کہ تمہارا ٹرانسفر کر دیا گیا, جاؤ آخرت میں, تو جب کچھ وہاں بھجوایا نہیں ہے تو وہاں جانا تمہیں اچھا کیوں لگے گا؟ وہاں کے لیے تیاری تو یہیں سے کرنی تھی. یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے. اس بات میں ہم تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے, مگر ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس روایت کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کی معراج سے متعلق ایک حدیث ہے کہ جب حضور اکرم معراج پر تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کو وزٹ کروایا گیا. ہی واز آن راؤنڈ, تو جنت بھی دکھائی جا رہی ہے. اور جنت کے اندر, اچھا جنت کس چیز کا نام ہے؟ ایک روایت ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ جنت جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے, جنت صحرا ہے, جنت ریگستان ہے. یعنی خیریت, یہ جو میں نے کہا وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ جنت ڈیزرٹ ہے, جنت صحرا ہے. تو وہ جو قرآن مجید کے اندر منظر کشی کی گئی ہے, محلات ہوں گے, نہریں ہوں گی, دودھ ہوگا, یہ ہوگا اور وہ ہوگا, وہ سب کدھر چلا گیا؟ کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں, مگر ان کے لیے انتظام تمہیں کرنا پڑے گا. یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جناب ختمی مرتبہ راؤنڈ پر تھے, وزٹ کر رہے تھے جنت کا. اب پروٹوکول آفیسر کے طور پر جناب جبریل ساتھ ہیں, اور پیغمبر اکرم کو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے, یہاں پر یہ ہوگا, وہاں پر یہ ہوگا. تو پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ وہاں پر جو مختلف فرشتے ہیں, ملائکہ, اینجلز, وہ کام کر رہے ہیں, اینٹیں لگا رہے ہیں, محل تعمیر ہو رہا ہے, گھاس اگائی جا رہی ہے. الفاظ میرے ہیں, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں, وہاں پہ کام ہو رہا تھا, فرشتے جو ہے کام کر رہے تھے. پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ یہ فرشتے کام کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں. ابھی تک کام ہو رہا تھا, پھر بیٹھ گئے, پھر کام شروع کر دیا, پھر بیٹھ گئے. تو کیا ریزن کیا ہے؟ یہ کام کرتے کرتے رک کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مزدور ہے, وہ تھک گیا تو اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے, اس کا لنچ بریک ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس نے بریک لے لیا, ڈیوٹی آورز پورے ہو گئے تو ہیز ٹو گو بیک ہوم, اپنی فیملی کے پاس. یہ فرشتوں کا تو کیس نہیں ہے, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے, نہ ہی ان کے ڈیوٹی آورز ختم ہوتے ہیں. ان کا تو ایسا کوئی ایشو نہیں, ان کی کوئی فیملی بھی نہیں ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اچھا کبھی کبھی ہم جانتے ہیں کہ ویجز بڑھانے کے لیے اسٹرائک ہو جاتی ہے, تو مزدور جو ہیں وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, جیسے کہ صاحب جب تک ہماری ویجز بڑھائی نہیں جاتی ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور. یہ بھی فرشتوں کے اندر کیس نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں نے اسٹرائک کر دیو, ہڑتال کا اعلان کر دیو, یہ تو نہیں, یہ فرشتے ہیں بھائی. تو پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ آخی جبرائیل, کہ جبریل ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے. یہ سوال ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ رپورٹ ہو جائیں اور بعد میں لوگوں کے لیے کانسیپچل کلیئرٹی کا باعث بنے. پیغمبر پوچھ رہے ہیں جبریل مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ فرشتے کام کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے کام کرنا بند کر دیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد کام کرنا شروع کر دیا. تو جناب جبریل نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان فرشتوں کو کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں, دے آر ریڈی ٹو ورک کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی گیپ. ایشو صرف اتنا ہے کہ کام کرنے کے لیے مزدور فرشتوں کی صورت میں اویلیبل ہیں, مگر را مٹیریل دنیا سے آتا ہے, را مٹیریل دنیا سے آتا ہے. یہ جو آپ کی امت دنیا کے اندر کام کرتی ہے
تو اس کام کے نتیجے میں را مٹیریل آئے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جنت میں اپنے محل کے لیے 2 اینٹیں بھیج رہا ہے. اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ جنت میں اپنے باغ کے لیے کچھ گراس یہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے وہاں پر. اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی بچے کے ایجوکیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، کچھ بھی عزاداری کر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ عزاداری، یہ عبادتیں، یہ سب مل کر وہاں پر جنت میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تعمیر کا را مٹیریل بن کر وہاں پر فراہم ہو رہے ہیں. یہ پروردگار عالم کا نظام، یہ پروردگار عالم کا انتظام. تو کسی نے پیغمبر اکرم سے بعد میں سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس طریقے سے ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں پر محل تعمیر ہوتے ہیں تو پھر تو اب تو بہت کچھ تعمیر ہو چکا ہوگا. تو پیغمبر نے کہا اس کا بھی خلاصہ سن لیجئے، میں الفاظ خالی بدل رہا ہوں کہ ہاں اگر جس طریقے سے تم نے را مٹیریل بھجوایا ہے اسی طریقے سے بم نہ بھجوا دینا. سوسائڈ بم اٹیک بھی تو ہوتا ہے نا، کہ خود ہی پر حملہ کر لیا اور اپنا بیڑا غرق کر لیا. تو الٹا بھی تو معاملہ ہے. اگر کسی نے غیبت کی ہے تو غیبت تھوڑی ہے، وہ وہاں پہ بم بھجوا دیا. اگر کسی نے مثلاً تہمت لگا دی تو یہ تہمت تھوڑی ہے، یہ بھی تو وہاں پر ایک بم ہی ہے کہ جو بھجوا رہے ہیں. تو وہاں بن تو بہت کچھ جائے گا، مگر جو بن گیا ہے اس بنے ہوئے کو مینٹین کرنا بھی ایک کام ہے. ہارڈ ٹو گین، ہارڈر ٹو مینٹین. بنانا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اس کو مینٹین کرنا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اب واپس اس آیت کی طرف آئیے کہ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ولنگنس کو بیان کرتا ہے کہ یہ کتنے آمادہ اور تیار ہیں. وہ جانتے ہیں اس بات کو، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، جتنا رہنا ہے بھرپور رہنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان دنیا کی اپنی زندگی کو خواہ مخواہ خراب کر لے، نہ، جتنا رہنا ہے بھرپور رہنا ہے. جتنا رہنا ہے صحت کے ساتھ رہنا ہے، جتنا رہنا ہے انرجیٹک رہنا ہے، مگر اتنا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جناب آسیہ کی ایک دعا جو فرعون کی زوجہ ہیں، ان کی دعا قرآن مجید میں سورہ تحریم ہی کے اندر آئی، 66واں سورہ 66 چیپٹر، اس میں آپ دیکھیں. اگر آپ جناب آسیہ کو دنیاوی پیرامیٹرز کے اوپر جج کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ توجہ کریں. ایک خاتون اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چاہتی ہے؟ اس کا شوہر اس کا بڑا انفلوئنس ہو، وہ ملکہ، کوئین، پیلس اس کے پاس ہے، وسیع دسترخوان اس کے پاس ہے، انواع و اقسام کی غذائیں، فوڈ، رنگین غذائیں اس کے دسترخوان پر موجود ہیں، سواری، بہترین سواریاں، نوکر، چاکر، لشکر، عسکر، خدام، کنیزیں، غلام، یہ سب جناب آسیہ کے لیے اویلیبل ہیں. اور پھر جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی دعا قرآن مجید نے جو نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. ونجنی من فرعون و عملہ، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، یہ ظالمین ہیں، ان ظالمین سے مجھے نجات عطا فرما. اگر آپ سے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جناب آسیہ کی یہ دعا قابل فہم نہیں ہے. دعائیں تو عام طور پر یہ ہوتی ہیں، مگر آپ نوٹ کیجئے جناب آسیہ یہی بتا رہی ہیں کہ حرام سے ملنے والے اس محل کا میں کیا کروں، کہ جس میں کتنے ہی مظلوم ہیں کہ جن کی بد دعائیں شامل ہیں، جن کا خون شامل ہے. تو اگر انسان صاحب معرفت ہو تو ایسے ہر حرام کے نوالے میں اسے کسی مظلوم کی بو آنا شروع ہو جائے، وہ کہاں اس کو انجوائے کر سکتا. آپ اسی کیس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے. یہ جناب آسیہ کا کیس ہے، اس کو رکھیے ایک طرف. ایک دوسرا کیس جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اس کیس کو آپ دیکھ لیں. جناب خدیجہ دنیاوی اعتبار سے متمول ہیں، وہاں پہ تو حرام بھی نہیں ہے، وہ خود ہی صاحب ثروت ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، مالدار ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، حرام کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مگر پھر اس کے بعد آپ کمٹمنٹ دیکھیے، ڈیڈیکیشن دیکھیے. پیغمبر اکرم کی رفاقت کی خاطر اپنا سب کچھ مال اسباب
پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال سختیاں برداشت کی. کہ یہ مذاق ہے؟ آپ صرف اگر دنیاوی ورلڈلی جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر دیکھیں، اس میں ہیومینٹی مائنس کر دیں، جو انسان کی ریلیجس اسپرٹ ہوتی ہے اس کو مائنس کر دیں، قربتاً اللہ کو ہٹا دیں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا. یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، نہ مال کا آنا خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے، نہ مال کا جانا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے. پروردگار عالم مال کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے اور غربت کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے. یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. پروردگار عالم دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد کون قارون کی طرح ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ کی طرح کامیاب ہو جاتا ہے. مال ادھر بھی ہے، مال ادھر بھی ہے. سورہ قصص کے اندر آپ پڑھ لیجئے 28واں سورہ، اس کے اینڈ سے کچھ پہلے آپ کو قارون کا پورا واقعہ مل جائے گا. اور دوسری طرف آپ دیکھیے جناب ختیجہ، مال تو ان کے پاس بھی ہے، مگر یہ مال کتنا مبارک ہے کہ پروردگار عالم سورہ والضحیٰ کے اندر جناب ختیجہ کی مالی معاونت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. آپ تمام مفسرین اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی جو چوٹی کے مفسرین برادران اہل سنت کے، ان کو بھی دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر ملے گا کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا اغنا، کہ خدا نے آپ کو تنگ دست پایا تو خدا نے آپ کو غنی کر دیا، وہاں انہوں نے لکھا کہ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ختیجہ کے مال کے ذریعے سے آپ کو غنی کر دیا. یہ بھی مال ہے، مگر اس مال کے اندر کتنی برکت کہ پروردگار اپنی طرف منسوب کرتا. اور دوسری طرف قارون کا کیس ہمارے سامنے. سورہ فجر میں آپ دیکھیے، وہی سورہ فجر جس کے اختتام پر نفس مطمئنہ والی آیت ہے، وہاں پروردگار فرماتا ہے اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، کہ یہ انسان عجیب ہے کہ جب اسے مال ملتا ہے، اکرمه ونعمه، نعمت ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، یہ میرا پروردگار جو ہے نا وہ مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے بہت آنر کیا، اس نے مجھے بڑی عزت دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جیسے ہی اس کا رزق تھوڑا تنگ کرو، فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری انسلٹ کر دی، مجھے ہیومیلیٹ کر دیا، میری توہین کر دی، مجھے دوسروں کے سامنے رسوا کر دیا. کون سی بات ان میں سے صحیح ہے؟ پروردگار کہتا ہے بوتھ آر رانگ ایبسولوٹلی. اما الانسان اذا ما ابتلاه، یہ ابتلا کو کیوں بھول گئے؟ وہ جو مال دیا تھا وہ بھی امتحان کے لیے تھا، یہ جو غربت آئی ہے یہ بھی امتحان کے لیے ہے. یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے. اگر پروردگار عالم نے غربت طاری کر دی ہے تو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس غربت کے موقع پر تم کیسے بیہیو کرتے ہو، انسان رہتے ہو یا نہیں. اگر پروردگار عالم نے مال دیا ہے تو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد قارون تو نہیں بن جاتے. اسی لیے تو یہ کیس اسٹڈیز رکھی ہیں پروردگار عالم نے. دیکھیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات، کیا بات ہے نہج البلاغہ کے اندر. امیر المومنین فرماتے ہیں، ذرا اس پر توجہ کیجئے گا، خاص طور پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. مولا فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے امتحان، کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے خدا کی خاطر غریبوں سے انکساری کے ساتھ ملیں. یعنی اس کا امتحان ہی یہ کہ کہیں اس میں ایروگنس تو نہیں آ جاتا، تکبر تو نہیں آ جاتا، دماغ تو اس کا خراب نہیں ہو جاتا. بھائی اگر اللہ نے حلال سے دیا ہے تمہیں مبارک ہو، مگر اس کے بعد دماغ تو کنٹرول میں رکھو. اگر یہ ساری چیزیں اپنی کلاکاری سمجھ لی تو اس کے بعد اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے. ایروگنس نہیں آنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں بھائی کتنا اچھا ہے، مولا کا انداز تو آپ دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ خدا کی خاطر پیسے والے، صاحبان ثروت، دولت مند، متمول، مالدار، کہ یہ خدا کی خاطر جب غریبوں سے ملیں انکساری کے ساتھ ملیں، جھک کر ملیں. پھر مولا کہتے ہیں مگر اس سے زیادہ اچھا ہے کہ خدا ہی کی خاطر جو غریب ہیں وہ پیسے والوں سے تکبر کے ساتھ ملیں. نہیں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا برادران عزیز. مولا فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے کہ پیسے والے غریبوں سے اللہ کی خاطر انکساری سے ملیں، بے شک یہ بہت اچھا ہے. مگر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہے
کہ جو غریب ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. تمہاری خودی تمہاری سیلف اسٹیم کدھر چلی گئی؟ اگر اس نے تم پر کوئی مہربانی کی ہے تو بدتمیزی کا کوئی نہیں کہہ رہا. کائنڈلی مارک مائی ورڈز، غرور کا یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر صاحبہ نے فہم تشریف فرمائے، وہ میرے لفظ کو کیچ کر رہے ہیں کہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غریب ہے زیادہ اچھا ہے کہ وہ خدا کی خاطر ان پیسے والوں سے تکبر سے ملے، غرور سے ملے. یہاں پہ تکبر سے وہ مراد نہیں ہے ایروگنس، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اگر کوئی پیسے والا ہے اور اس کے ساتھ وہ سخی ہے، وہ عزت کا مستحق ہے بے شک. اگر کوئی پیسے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صاحب علم ہے تو یقیناً وہ عزت کا مستحق ہے. اگر وہ پیسے والا ہے اور اس پیسے نے اسے ایروگنٹ نہیں بنایا ہے، جناب خدیجہ کا کردار ہے اس کے کردار کے اندر، تو سبحان اللہ کیا کہنا. لیکن اگر ایک شخص ہے جو پیسے ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے تو برادران عزیز ویری سوری، یہ معیار نہیں ہے. پیسہ آنے کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا جو پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. غریب صرف غریب ہونے کی وجہ سے خدا سے قریب ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بھی غلط. غریب صرف غریب ہونے کی وجہ سے خدا سے دور ہو جائے گا؟ یہ بھی غلط. اس غربت کے بعد پروردگار دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اپنی عزت نفس کی کتنی حفاظت کی. کیوں کشکول گدائی لے کر ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہو؟ کیوں اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہو؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا خدا کی شکایت کرنے کے لیے کہ وہ پروردگار وہ رب الارباب تو نہیں دیتا، سیٹھ صاحب آپ کچھ دیں گے؟ اس کے لیے نہیں برادران عزیز. جو ایک جینون طریقے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، وہ سسٹم ہوتے ہیں سوسائٹیز کے اندر، اس کے مطابق یقیناً ہونا چاہیے کہ جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کریں بے شک. لیکن یہ انداز نہیں کہ جس کے اندر ایک غریب اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کمپرومائز کریں، کشکول گدائی لے کر کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام کی نظر میں برادران عزیز. اسلام نے ایک بیلنس رکھا ہے، اسلام نے ایک بیلنس رکھا ہے. بے شک میں تکرارن کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سخی ہے وہ عزت کا مستحق ہے، اور اگر اس کا کسی کے اوپر احسان ہے تو اس احسان کی وجہ سے اسے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. مگر شکریہ ادا کرنا اور ہے، عزت کرنا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. آپ اس سخی کی عزت کیجیے، مگر اس کے پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں. یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات نہیں ہے، اسلام کی خصوصیات میں کہیں فال نہیں کرتا. بس ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے. آپ دعائے کمیل کے اندر بھی دیکھ لیجئے، اور دعائے کمیل کے بعد اگر آپ شب قدر کے اعمال میں دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہی مضمون نظر آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ انتجعلنی بقسمک راضیا قانعا. بہت توجہ کیجئے گا. دعائے کمیل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اے پروردگار میں نے تو مانگا تجھ سے، مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے، اور مانگے. یعنی خدا سے مانگنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. انسان اگر پروردگار سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ معصومین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت رکھیے، بے شک رکھیے. اے پروردگار یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے. کروڑوں ڈالر مانگ لیجئے، اربوں مانگ لیجئے، جتنا آپ کا ذوق ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپلیکیشن کے لیے کوئی حد تو نہیں ہے، آپ مانگیے. مگر یہ امیر المومنین کی تعلیم ہے جو مولا کائنات سکھا رہے ہیں کہ سب کچھ مانگنے کے بعد ایک جملہ کہو، انتجعلنی بقسمک راضیا، کہ اے پروردگار یہ تو میں نے سب کچھ مانگ لیا، میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا، مگر اب جو تو نے میرا حصہ رکھا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. بقسمک راضیا قانعا، راضی اور قانع. یہاں مجھے یاد آیا، میں اکثر پاکستان کے اندر مجالس کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، کیا زیادہ آسان ہے اور کیا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں سے راضی ہونا یا بندوں کا اپنے رب سے راضی ہونا؟ زیادہ مشکل کیا ہے اور زیادہ آسان کیا ہے؟ تو ذہن میں فوراً تو یہی آتا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا. یہ خدا ہے جو راضی نہیں ہوتا. اب خدا راضی نہیں ہوگا، بندوں کی حیثیت کیا ہے خدا کے سامنے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو بندے تو راضی ہو ہی جائیں گے. یہ خدا ہے جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. نہیں برادران عزیز، معاملہ بالکل الٹا ہے. یہ علامہ ذیشان جوادی نے کہیں کسی جگہ پر ایک حاشیہ ڈالا تھا
اسی کو میں نے میمورائز کیا. انہوں نے بہت اچھا لکھا تھا کہ معاملہ تو بالکل الٹا ہے. یہ بندہ ہے جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا, اس کے شکوے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا, یہ بھی نہیں ملا, یہ بھی نہیں دیا, وہ بھی نہیں دیا. اور وہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہے کہ دعائے کمیل میں مولا کہتے ہیں یا سریع الرضا, اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. یا سریع الرضا, اے بہت جلد راضی ہو جانے والے ہیں. وہ اتنی جلد راضی ہو جاتا ہے. ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے, انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ خدا تو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ کبھی ندامت کے ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے, کبھی ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. کہا تم وہ آنسو, ایک انسان وہ آنسو بہا کر تو دیکھے پروردگار کی بارگاہ میں, وہ ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اے پروردگار مغفرت کر اس کی کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. انک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنی. کیا الفاظ ہیں یہ جو ہماری دعائیہ کتابیں ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں ہم واقعاً پورے پرائیڈ کے ساتھ, ہمبلی لیکن پرائیڈ کے ساتھ ہم پیش کر سکتے ہیں کسی کے سامنے کہ یہ ہے ہمارے معصومین کی تعلیم کردہ دعائیں. بس برادران عزیز, آخری ایک جملہ جو آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر میں عرض کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ہم مصائب کی طرف چلے جائیں, کہ وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے, بہت توجہ کیجئے گا, بندہ راضی نہیں ہوتا, خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. مگر وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے انڈیویجلی, وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. پروردگار عالم نے دین سے رضایت کا اعلان نہیں کیا جب تک من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان نہیں ہو گیا. جب ہاتھوں پر بلند کر کے پیغمبر اکرم نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اب آیت نازل ہوتی ہے رضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل بھی ہو گیا, نعمتیں تمام بھی ہو گئی, اور ہم دین اسلام سے بطور دین راضی ہو گئے. وہ دین جو علی کی ولایت کے بغیر پروردگار عالم کی رضایت کی سند حاصل نہیں کر پاتا, اس وقت تک وہ مکمل دین نہیں ہے. اور جب تک مکمل دین نہیں ہے تو اس آیت کا مصداق بھی نہیں بن سکتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بس برادران عزیز, اگر آپ دیکھیں بظاہر تو مصائب کی منزل تو ہم بہت دور ہیں, مگر آپ مناسبت کو محسوس کریں تو ہم بہت قریب ہیں. ایک غدیر کا میدان ہے کہ جس میں محمد کے ہاتھ پر علی ہیں, اور ایک کربلا کا میدان ہے جہاں حسین کے ہاتھ پر علی ہیں. ان کا نام بھی علی ہی ہے. اصغر ہیں تو کیا ہوا, ہے تو علی. شجاعت, ولولہ, بہادری, بانک پن تو وہی ہے کہ جو امیر المومنین کا خاصہ ہوا کرتا تھا. رگوں میں خون تو اسی علی کا دوڑ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ جب تک علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو جائے, اور حسین اپنے قافلے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک علی اصغر اس میں شامل نہ ہو جائے. یہ مولانا غلام عسکری صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب مدینے سے سفر شروع ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ امام مظلوم کی وہ بیمار بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ تو ساتھ نہیں چل پائیں. جب پتہ چلا کہ قافلہ رخصت ہونے والا ہے تو بیمار تھیں, تو اب تک جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں بھی نہیں لیا تھا, بیمار. اب جب پتہ چلا کہ قافلہ رخصت ہونے والا ہے تو جناب فاطمہ صغریٰ جناب رباب کے پاس آئیں, کہا کہ اماں اب تو آپ لوگ جانے والے ہیں, ایک مرتبہ اصغر کو میری گود میں تو دیجیے, میں اپنے بھیا سے کچھ باتیں تو کر لوں. جناب رباب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اصغر چند دنوں کے ہیں, رجب کے مہینے میں ولادت ہوئی, چند دنوں کے. جناب صغریٰ کی آغوش میں آ گئے, اور اب جناب فاطمہ صغریٰ علی اصغر کے کان پر اپنے لب رکھ کر کہتی ہیں بھیا اصغر سب تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تم بھی جا رہے ہو.
اور عجیب ایک تعلق، ایک تلازم عجیب کہ جس کے بعد جناب علی اصغر کسی اور کی گود میں نہیں آتے. جناب فاطمہ صغریٰ نے بات ہی ایسی کر دی. اب جناب علی اصغر، رباب کوشش کرتی ہیں، اصغر ان کی گود میں نہیں جاتے. جناب زینب کوشش کرتی ہیں، علی اصغر ان کی گود میں بھی نہیں جاتے. یہاں تک کہ امام حسین کی طرف سے پیغام آیا بیویوں تاخیر ہو رہی ہے. تو جناب زینب نے جواب بھجوایا کہ بھیا ہم کیا کریں، اصغر کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب امام حسین حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی ہے اور اس نے نومولود کو چند دنوں کے اصغر ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. امام حسین قریب آئے، جناب علی اصغر کے کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کیا اور ایک جملہ کہا، اے اصغر میں تجھے صغریٰ سے کبھی جدا نہ کرتا، مگر اصغر تیرے بغیر میرا کربلا کا جہاد نامکمل ہے، کیا میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ امام حسین نے جیسے یہ جملہ کہا، علی اصغر بے چین ہوئے اور ہمک کر امام مظلوم کی آغوش میں آ گئے. جناب صغریٰ کو تو جس طرح سے بہلایا، مگر اب اصغر آمادہ ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہ جناب علی اصغر کی شہادت جو ہے نا، اس کی جو امپیکٹ ویلیو ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یعنی میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ تشریف لا چکے ہیں، شام میں 1 سال کی قید گزارنے کے بعد لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا، اور مدینہ میں آپ جانتے ہیں 35 برس تک سید سجاد نے کربلا کو یاد کر کے خون کے آنسو بہائے ہیں. اسی دوران کوفہ میں جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی، اور جناب مختار نے قاتلان امام حسین کو گرفتار کر کے تہ تیگ کرنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں جناب مختار کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب جناب مختار کوفہ شہر کے اندر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ایک شخص کوفے سے آیا ہے مدینہ منورہ، اور سید سجاد سے اس نے ملاقات کی. سید سجاد تو غم کی حالت میں ہے. سید سجاد نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ کوفے کے کیا حالات ہیں. اب وہ شخص خوش ہو کر بتاتا ہے کہ فرزند رسول میں کیا بتاؤں، مختار کی حکومت ہے اور قاتلان حسین کربلا کے جتنے بھی مجرم ہیں ان کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں، اعتراف جرم کرواتے ہیں اور پھر تہ تیگ کر دیتے ہیں. نام لینا اس نے شروع کیا، یہ بھی پکڑا گیا، وہ بھی پکڑا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. سید سجاد سنتے رہے. جب اس نے نام لے لیے تو اب سید سجاد کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو چہرہ بلند کیا اور ایک سوال کیا، ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ ہرملہ گرفتار ہوا؟ وہ شخص جواب دینے کے بجائے ایک سوال کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے فرزند رسول عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، حد یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، مگر آپ نے سوال کیا تو اس 6 ماہ کے علی اصغر کے قاتل کے بارے میں پوچھا. سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زیادہ گریہ شروع کیا اور کہنے لگے ہاں وہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر اصغر کے پار نہیں ہوا تھا، وہ ہم آل محمد کے کلیجے کے پار ہو گیا. ہم اصغر کے قاتل کو بھلا نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا ابھی تک ہرملہ گرفتار نہیں ہوا. سید سجاد نے اس موقع پر ہرملہ کو بددعا دی ہے، اس کی گرفتاری کی سزا کی بددعا دی ہے. یہ شخص سید سجاد سے رخصت ہوا، شہر مدینہ چھوڑا اور واپس کوفہ پہنچا. جب یہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جناب مختار کا دربار لگا ہوا ہے اور ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جب اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا تو بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. جناب مختار اس کو دیکھتے ہیں، تکبیر کا نعرہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ بتا کہ اس وقت خاص نعرہ تکبیر لگانے کی کیا وجہ ہے. وہ کہنے لگا امیر میں ابھی مدینہ سے جسٹ واپس آیا ہوں. جب مدینہ میں تھا تو سید سجاد سے میری ملاقات ہوئی، اور جب میں نے آپ کی کارکردگی کے بارے میں بتایا
تو انہوں نے فقط ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ کیا حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا, میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا, لہٰذا میں نے کہا اللہ اکبر, نعرہ تکبیر بلند کر دیا. جناب مختار نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب مختار کا طریقہ کار معلوم, گرفتار کرتے تھے اور اعتراف جرم کرواتے تھے. ان سب نے اپنے اپنے کارگزاری کو ابن زیاد کے دربار میں جمع کروایا ہوا تھا انعام لینے کے لیے, اس کے ساتھ میچ کرتے تھے اور پھر اس کو سزا دیا کرتے تھے. حرملہ کو کہا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. حرملہ گرفتار ہے. حرملہ کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دیں, اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دیں, اگر میری گردن اڑانی ہے مجھے میری گردن اڑا دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا. جناب مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. کہا امیر مجھے معاف کر دے, میں بتانا نہیں چاہتا. کہا تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا. اور اب حرملہ کہتا ہے امیر میرے ترکش میں 7 تیر تھے, میرے پاس کل 7 تیر تھے, جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے, 3 تیر وہ تھے کہ جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کب چلایا. حرملہ کہتا ہے امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر کر خیموں کی طرف واپس جا رہے تھے. عمر سعد نے کہا حرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیموں تک نہ جا سکے. اے امیر جب میں نے تیر کو کمان میں جوڑا اور رہا کیا, وہ مشق میں تیر پیوست ہوا, پانی بہنے لگا اور پھر عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے. مختار کہتے ہیں بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا. حرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا اور تیسرے تیر کی طرف چلا گیا. کہنے لگا کہ اگلا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے. ذوالجناح کے اوپر جھوم رہے تھے, ڈگمگا رہے تھے, مگر گر نہیں رہے تھے. مجھے عمر سعد نے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکیں, زمین کے اوپر گریں. اے امیر اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب میں نے رہا کیا ہے وہ تیر سیدھا جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی پر. حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا, زخمی امام اور زخمی ہوا اور پھر اس کے بعد ذوالجناح کے اوپر سنبھل نہ سکے, زمین کے اوپر آ گئے. مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے تیسرا تیر کب چلایا. حرملہ کہتا ہے کہ امیر مجھے معاف کر دے, میں یہ تیسرے تیر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہ بتانا تو تجھے پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کب چلایا. حرملہ کہتے ہیں امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا. حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشقیہ اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, ارے اسے کم سے کم پانی پلا دو. جب کسی نے پانی نہیں پلایا تو حسین کہنے لگے اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, لو میں نے بچے کو زمین پر لٹا دیا. ریت گرم تھی, بچہ گرم ریت پر تڑپتا رہا, مگر کسی نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا. امیر جب واپس حسین نے بچے کو ہاتھ پر لیا تو ایک جملہ کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. لشکر میں تلاطم برپا ہوا. عمر سعد نے کہا یا حرملہ اکتا کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو کاٹ دے. میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. کہاں گھوڑے کی گردن, کہاں اصغر کا ننھا سا گلا. اور جب یہ تیر رہا ہوا ہے تو پھر کیا ہوا مختار پوچھتے ہیں. حرملہ کہتا ہے فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. بس آگے اتنا ہوا کہ حسین نے اس خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا, اپنے چہرے پر مل کر کہتے ہیں میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. یا حسین